السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ بھی پڑھو۔ اللہ اس کے فرشتے نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو۔ قرآن کی آیت ہے، نبی پر اللہ درود پڑھتا ہے، نبی پر اللہ درود پڑھتا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نہ پیدا کرتا یا دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھر بھی میرے نبی پر درودوں کی ڈالی پڑھی جاتی، ان پہ جو ہے درودوں کے موتی نچھاور ہوتے۔ کیا مطلب ایک لوگ آپ میں سے اگر کوئی نبی پر درود نہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا کملی والے آقا پر؟ کیا میرے نبی آپ کے درود کے محتاج ہیں؟ ایسا کبھی نہیں، بلکہ 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ شرفیت میں صبح و شام آتے ہیں۔ 70,000 صبح کو آتے، 70,000 شام کو۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کو آنے کی مہلت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو جس نبی پر اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتا خود، لیکن آج ہم اس کی امت میں ہو کر کے صحیح ڈھنگ سے میرے نبی پر درود و سلام پڑھ نہیں پاتے، فرصت نہیں ہے۔ کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھواتے ہیں۔ یہیں پہ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ جو ہے جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ مولانا کون سی تقریر کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کا رواج کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی درود باقی ہے، دعا باقی ہے،
مگر اتنی تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پھانسی گھر سے نکل رہے ہیں۔ بتائیے، سکون کی جگہ یہی ہے، یہیں پہ سکون ملتا ہے پوری دنیا کو چھوڑ کر کے، اور اسی جگہ سے ہم اتنی جلدی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ، اس کے فرشتے نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز اور آپ کی دعا زمین اور آسمان میں اس وقت تک معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک آپ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ بتائیے، آپ کی نماز، آپ کی دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین میں، آسمان اور زمین کے درمیان، اس وقت تک کوئی دعا، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے آپ کی جب تک کملی والے آقا پر آپ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ جب تک آپ کملی والے آقا پر درود نہیں پڑھتے ہیں تب تک یہ ساری چیزیں آپ کی معلق رہتی ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کیا، خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کی، پھر سلام پڑھا، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا، اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حدیث میں آیا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب، مگر آپ کی درود پڑھنے سے بھی آپ پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اجر ہے نبی پر درود پڑھنے کا۔ کیا مطلب؟ ہم ایک مرتبہ نہیں پڑھیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے وہاں۔ یہ اتنی اہم فضیلت ہے درود شریف کی، اللہ بھی پڑھتا ہے۔ درود جو ہے یہ ایک مثال کے طور پر یوں لے لیجئے، ایک بہانہ ہے۔ کیا ہے؟ دراصل درود پڑھ کر کے ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ درود پڑھنا ایک بہانہ ہے ہمارا۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہماری دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ مثال، آپ کے یہاں اگر کوئی فقیر آئے مانگنے کے لیے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا ہے کہ ہم کو بھیک دے دیجئے۔ آپ کے دروازے پہ آئیں گے اور کہیں گے، ہے کوئی بھائی گھر میں، اللہ آپ کی عمر میں، علم میں، صحت میں، صلاحیت میں، کاروبار میں، زمین جائیداد میں، کھیتی باڑی، کھیت کھلیان میں، اعلی اولاد میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ سوچتے ہیں بڑا اچھا بھکاری ہے، پھر دروازہ کھول کر کے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں رک جائیے، یعنی اس کی محبت آپ کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو آپ اسے بھیک دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ درود جو ہے ایک صلہ ہے، وسیلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود پڑھنے سے بخل کرتا ہے، میں اس کے طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، میں اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بہت زیادہ بخل کرتا تھا، بخیلی کرتا تھا۔ اصل میں تو بخیلی وہی ہے نا جو نبی پر درود نہ پڑھے، نمازیں نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، یہی تو بخیل ہے۔ اور ہمارے یہاں رواج میں کیا ہے، کم پیسے خرچ کرنے والے کو بخیل بولتے ہیں۔ کم پیسے خرچ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ بخیل بولتے ہیں۔ اصل میں بخیل وہ ہے جو نبی اور آل نبی پر درود نہ پڑھے، تو وہ ہمیشہ بخل کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام آئے اور درود نہ پڑھے، میں اس کی طرف اپنی متوجہ پھیر لیتا ہوں، یعنی توجہ بند کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے اپنا منہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، تم کون ہو؟ بولے کہ حضور
اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی، اتنا بڑا سزا دے رہے ہیں آپ مجھے کہ مجھے آپ پہچانتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود نہ پڑے، توجہ بہت دور کی بات، میں اشارہ بھی نہیں کرتا، توجہ بہت دور کی بات، میں اشارہ بھی نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں سر اٹھا کر کے۔ بتائیے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھائے، قبر کھودی گئی، تو قبر کے کھودنے کے درمیان دیکھا کہ ایک کالا سانپ نکل آیا۔ سانپ، لوگوں نے ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے قبر کو بند کر دیے۔ پھر دوسری جگہ قبر کھودی، پھر وہاں بھی وہی سانپ، اس کو بھی بند کر دی ڈر کے مارے۔ تیسری جگہ کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ پایا۔ تو سانپ آخر کار زبان حال سے بولا کہ اے لوگو، تم لوگ جہاں اس شخص کی قبر کھودو گے مجھے وہاں موجود پاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ جہاں بھی ہم لوگ اس کی قبر کھودیں گے آپ وہاں آئیں گے۔ سانپ کہنے لگا جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آتا تھا تو یہ شخص درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا۔ نبی کا نام آئے درود نہ پڑھے پھر کہیں ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ تو ہر انسان کے لیے نبی پر درود پڑھنا فرض ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اپنے گھر کی کتاب کی بات نہیں بتاتا ہوں میں، قرآن کی آیت بتاتی ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہے تو کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، نبی پر میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ درود پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے، بہت بڑی فضیلت آئی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ میں اپنے نبی پر، ارے مسلمان ہونے کے ناطے آپ اگر 100 مرتبہ پورے دن میں درود پڑھیں گے تو آپ کا کیا چلے جائے گا؟ کچھ جائے گا آپ کا؟ مسلمان ہونے کے ناطے تو کم سے کم پورے دن میں 100 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا ہی چاہیے، لیکن ہم نہیں پڑھتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول، فضول باتیں کرنے میں مشغول، ادھر ادھر جانے میں مشغول، اور اپنے آپ کو نیتا کہلاتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس پر درود نہ پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی انسان کامل مومن، کامل مومن اسے کہتے ہیں مکمل مومن، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار، اہل و اقارب، پوری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ کامل مومن نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ نبی پر، اگر آپ کی تو دلیل یہیں پہ ثابت ہو رہی کہ آپ اگر نبی سے سچی محبت کرتے تو ضرور ان کے اوپر جو ہے درود کے موتی نچھاور کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو پورے دن میں 100 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے۔ ہم اس کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ قبر میں حضور اگر ہم سے منہ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا؟ حضور کے ذریعے دنیا میں عزت ملی، وقار ملا، شہرت ملی، ان کی امت میں پیدا ہوئے، کل بروز قیامت اس کے علاوہ ہماری سفارش نہیں ہوگی، حضور نے ہی اگر منہ پھیر لیا تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کہیں رکھ دیے پھر بھول گئے تو درود پڑھتے پڑھتے ڈھونڈیں گے وہ چیز مل جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت آئی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی چیز اگر آپ طاق پہ رکھ دیں نہ ملے، درود پڑھتے پڑھتے اگر اس چیز کو آپ ڈھونڈیں گے تو وہ چیز مل جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ اپنی ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے، زمین، جائیداد، کھیتی باڑی، کھیت کھلیان، دکان، مکان، آل اولاد، ساری چیزوں سے
بتاؤ درود نہ پڑھنے کی کتنا بڑا عذاب آیا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ پڑھیں. حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمایا. اس کے پر اس کا ایک دوسرا بازو 2 بازو روئے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک گھیرے ہوئے ہیں. اس کا سر جو ہے زمین کے نیچے ہے. تو حکم الہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو حکم الہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سمندر میں غوطہ لگاتے وہ فرشتہ, اور ان کے پر اتنے بڑے بڑے ہیں جتنی زمین پہ آبادی ہیں. تو فرشتہ غوطہ لگاتا ہے سمندر میں. حکم الہی یہ ہوتا ہے کہ اٹھ جا. جب وہ فرشتے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو اس کے پروں سے پانی کے جتنے قطرہ ٹپکتے ہیں ہر ایک قطرے کے بدلے میں ہر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ہر ایک قطرے کے ٹپکنے سے اس قطرے کے ٹپکنے سے ہر ایک قطرے کے ٹپکنے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. تو نبی اور آل نبی پر جو درود پڑھتے ہیں تو اس قطرہ سے جتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں سارے فرشتے اس کے اللہ کے رسول کی درود کی برکت سے اس پڑھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بتائیے اب بتائیے اپنے پڑ کو جھاڑیں گے, زمین میں جتنی آبادی ہے, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ کی آبادی جتنی ہے اتنے بڑے بڑے ان کے پر ہیں. جو بھی پڑھتے ہیں درود شریف وہ پر کو جھاڑتے ہیں. اب بتائیے اس پر سے کئی بند پانی, کئی قطرہ پانی ٹپکے گا, کوئی سوچ سکتے ہیں؟ ہمارے بال سے کتنے ٹپکتے ہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں. تو وہ فرشتے کے پر ہیں. تو ہر ایک قطرے سے, ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے, اور سارے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو نبی پر درود پڑھتا ہے. بتائیے اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا معاوضہ آپ کس کے پھیرے میں چھوڑ رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ درود پڑھنے سے ہماری یہی ہے. ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا, اس کا انتقال ہو گیا. 2 سال تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, 2 سال تک. اور جب انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے اسے ایک کچڑے دان میں پھینک دیا بغیر نماز جنازہ پڑھے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے پاس وحی آیا, اور وحی اسے بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا, اے موسیٰ تمہاری قوم نے میرے ایک بندے کو کچڑے کے ڈبے میں پھینک دیا ہے, لہٰذا اسے اٹھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہ تو واقعی بندہ گنہگار تھا اور بہت مشہور تھا گناہوں میں. 2 سال تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی جو حق ہے. تو چلو اس کو رہنے دو یہیں پہ. آپ نے اللہ سے بات کی, کلیم اللہ ہیں آپ, یا اللہ یہ تو بہت بڑا بدکار تھا, خبیث تھا, یہ جو ہے تیرے نام پہ 2 سال تک انہوں نے جو ہے بغض رکھا, نافرمانی کی. تو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ وہ بندہ تھا, اگر میرے نام سے انہوں نے بغض کیا, 2 سال تک میری نافرمانی کی, مگر اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اور اسے دفن کر دے. اس لیے کہ جب بھی توریت کی کسی آیت کو پڑھتا تھا, جب میرے محبوب کا نام پاتا تھا تو اس نام کو پانے سے یہ درود بھی پڑھتا تھا اور اپنے انگوٹھوں کو چومتا تھا. اس کی بدولت میں اسے بخش دیا اس کے سارے گناہوں کو, لہٰذا تم لوگ بھی اسے اچھی طرح
غسل دے کر کے نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفن کر دو، اس کو میں نے اس کے بدلے میں جنت دیا ہے۔ بتائیے، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے بخش دیا، کس کی بدولت؟ اپنے حبیب پاک کا نام آیا، اس کی بدولت بخش دیا۔ وہ جو ہے ایک یوں سمجھ لیا منافق قسم کا آدمی رہ کر کے نبی کا نام آتا تو درود پڑھتا، انگوٹھوں کو چومتا، اور ہم ایک مومن ہو کر کے ہمارے درود کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، یعنی آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ بتاؤ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میری شکایت ہے کچھ لوگوں سے کہ آپ پوری مکمل نماز پڑھتے ہیں، جب درود کی باری آتی ہے، دعا کی باری آتی ہے، بھائی دعا میں تو درود ہوتی ہے نا، تو آپ بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ کہیں اتنی ایسی کوئی نوکری نہیں ہے کہ اگر آپ نہ جائیں تو وہ جو ہے وہاں سے آپ کو جو ریٹائر کر دیا جائے گا، کینسل ہو جائیں گے؟ اپنے اوپر مگن کر لیجیے، آپ درود پڑھیے، یہی بھلائی ہے۔ بتائیے، ارے درود نہ پڑھنے والوں کی جو ہے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، موت پر خاتمہ نہ ہونے جو ہے اچھا خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ بتائیے، موت کے وقت اگر آپ کا خاتمہ نہ ہو تو پھر حضور تو منہ پھیریں گے، اور سب سے برا اور کٹھن سوال اسی وقت ہوتا ہے۔ تو کم سے کم ہم اپنے ثواب میں اضافہ کریں درود پڑھ کر کے، ہم ثوابوں میں جٹے رہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود پڑھ کے دعا کرتا ہے، میں بلا شبہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بلا شبہ، کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر شک کرے تو وہ کافر ہے۔